الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين. آئیے بدائی توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں آقائی امت کے جانثار انیس بے کسان چار سائی درد مندہ فخر موجودات جناب کائنات ارواحنا فدا آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر دائی حلیمہ کے در یتیم ہم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس جناب احمدی مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد قابہ ایمہ مدد بغیر دابے استادہ کشتی ضعیفان و شکست را کشتی بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و قلوبنا و یازور الابصار و قدرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام علی مقام جدی والی السلام کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. کل کی گفتگو ہماری اور آپ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضو عنہ پر چل رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون، اس پہ گفتگو ہماری چل رہی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ آخری باتیں بتا کر پھر میں اپنے روح کو بدلوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضو عنہ کا جب آخری وقت آیا، آخری ٹائم آیا، آپ نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے کچھ صحابہ کو قریب بلایا اور کہا کہ اب میرا وصال کا وقت قریب آیا ہے، اب میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہوں، اب میرے بعد آپ اپنے حساب سے آپ اپنا خلیفہ کسی ایک کو چن لیا جائے، خلیفہ ڈھونڈ لیا جائے. اور کچھ باتیں آپ نے وصیت فرمائی
آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے قریب میں تھی. غسل وغیرہ ہونے کے بعد آپ کو اس جگہ پر دفن کیا گیا. آپ دنیا چھوڑ کر گئے. آپ اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے. آپ جب دنیا چھوڑ کر گئے تو لوگوں نے کہا کہ انہیں دفن کہاں کیا جائے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ، اور حضور کی بھی بہت بڑے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، یقین تھا، بھروسہ تھا حضور کی ذات پر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں. آپ کی جب یہ خواہش تھی تو ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر دنیا سے گئے تو صدیق اکبر نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر دفن ہونا چاہتا ہوں. اے لوگوں، میری روح جب جسم سے نکل جائے، میری روح جب جسم سے نکل جائے تو اسے کرنا کہ میرے جنازے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے جانا، حضور کی بارگاہ میں لے کر جنازے کو چلے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ، اگر آپ کے صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آخری تمنا یہ ہے کہ او آپ کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی تمنا یہ تھی. صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرضہ پیش کیا اور صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر رسول کی مرضی ہوگی تو خود بخود دروازہ کھل جائے گا، تم دروازے کو نہ کھولنا، تم اپنے حساب سے نہ جانا، رسول کے درد کے بازار کے اندر تم اپنے حساب سے نہ جانا، خود بخود دروازہ کھل جائے تو سمجھ دینا اجازت مل جائے گی. اللہ اللہ، اجازت مل جائے گی. صدیق اکبر کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے رکھا، روزے کے سامنے رکھا اور کہا، لوگوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کا صدیق، یا رسول اللہ آخری وقت یہ چاہتا ہے، یا رسول اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا. اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو صدیق کو اندر دفن کیا جائے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو دفن کیا جائے. کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولا تبارک و تعالی. وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جو ہر جگہ ہر گھڑی مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. چاہے تجارت ہو، چاہے پھر ملک شرکات، یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہو، ایک گھڑی سے دوسری جگہ پر جانا ہو، دوسری سے تیسری جگہ پر جانا ہو، سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب کے ساتھ. الحمدللہ کتابوں کے حوالے سے پتا چلا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 عمر، آپ کی 66 برس کی عمر تھی آپ کی 66. جب آپ کا انتقال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی وہی عمر پہ آپ کا انتقال ہوا. جماعت آخر کا مہینہ تھا، آپ کا انتقال ہوا. آپ نے یہ بات عریضہ پیش کیا، جنازہ رکھا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ محبوب آپ کا باہر ہے، محب آپ کا باہر ہے، محبوب سے ملنا چاہتا ہے. کہتے سبحان اللہ. یا رسول اللہ محب باہر انتظار کرتا ہے محبوب سے ملنے کے لیے، محبوب سے ملنا چاہتا ہے، محبوب سے ملنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اگر محبوب محیط میں ملنا چاہتا ہے تو دروازہ کھول دیا جائے. تو حقیقت کے اندر دروازہ خود بخود میرے محبوب کے روزے کا کھل گیا. خود بخود دروازہ کھلا. جب خود بخود دروازہ کھلا
ساکن کھل گئی، دروازہ کھل گیا اور قبر مبارک سے آواز آئی، کہتے سبحان اللہ۔ قبر محبوب سے آواز آئی کہ محیط کو محبوب سے ملا دیا جائے، محبوب کو ملا دیا جائے۔ یعنی قبر یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر سے آواز آئی کہ میرے عاشق کو عاشق سے ملا دیا جائے، عاشق کو عاشق سے ملا دیا جائے، عاشق کو عاشق سے ملا دیا جائے۔ آپ کے قبر کے پہلو اندر قبر کھودی گئی، تھوڑی سی بازو کے اندر قبر کھودی آپ کے پہلو میں، پھر اسی وقت اسی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی قبر کے اندر دفن کیا، پھر روزے اسود کو بند کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اب لوگ سوچتے کہ خلیفہ بنے تو کون بنے، خلیفہ بنایا جائے تو کسے بنایا جائے، خلیفہ مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، خلیفہ مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے۔ اب لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ذات کا نام آیا، حضرت عمر فاروق اعظم، کہتے سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا نام آیا، لوگوں نے کھڑے ہوئے، لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ کون عمر؟ کون عمر؟ جس کو میرے آقا نے دعاؤں میں مانگا ہو اسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، جسے میرے آقا نے دعاؤں میں طلب کیا ہو۔ ہمیشہ دعا کرتے تھے میرے نبی، کہتے یا اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لے، ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے ایک اسلام کو قبول کر لے۔ اور کہتے تھے یا اللہ جسے اسلام کا فائدہ ہو وہی اسلام کو قبول کرے، کہتے سبحان اللہ۔ پتا چل جائے گھر والا بھی ہو لیکن اسلام کا فائدہ نہ ہو، اسلام کے نقصان کے لیے ہو تو پھر ہمارا نہیں ہے۔ آقا نے بتا دیا، ابو جہل نبی کا چچا تھا لیکن آقا نے کہا یا اللہ اسلام کو جسے فائدہ ہو وہی اسلام کو قبول کرے۔ ایک دن دعا رنگ لا گئی، کہتے سبحان اللہ۔ ایک دن دعا رنگ لائی، ایسی دعا رنگ لائی، ایسی دعا رنگ لائی کہ چاروں طرف اسلام کے شورے مچنے لگے۔ اب لوگ مصطفیٰ کے گیت گانے لگے، لوگ مصطفیٰ کے گیت گانے لگے، لوگ محبت سے مصطفیٰ کے نام کو پکارنے لگے، لوگ محبت سے مصطفیٰ کے نام کو لیتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ کا شہزادہ آخری نبی بن کر چمکا ہے، عبداللہ کا شہزادہ آخری نبی بن کر چمکا ہے۔ لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ عمر نے سنا نا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، عمر کو جلال آیا، عمر نے تلوار کو اٹھائی۔ کون عمر؟ جس کو اللہ اللہ کوئی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہ تھا، وہی عمر تلوار اٹھا کر آگے بڑھا، تلوار اٹھائی، نکلا خطاب کا بیٹا۔ عمر گلیوں سے کچھوں سے ہوتا ہوتا جاتا ہے، دل میں ارادہ کر آج نبی کی گردن کاٹ ڈالوں، معاذ اللہ رب العالمین، آج نبی کو مار دو۔ عمر نے ارادہ کر لیا، عمر نے جب ارادہ کر لیا کہ آج نبی کی گردن کاٹ دو، کھلی تلوار ننگی تلوار لے کر چلتا ہوا آ رہا ہے، سینہ تان کر عمر چل رہا ہے۔ جب گلیوں سے گزر رہا ہے، مکہ کی گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پر پہنچے تو ایک صحابی ملے، کہتے سبحان اللہ۔ ایک نبی کا چاہنے والا، نبی سے عشق کرنے والا، نبی سے پیار کرنے والا ملا، جسے سنیا زبیر کہتی ہے، اور نعیم بن عطا نام تھا آپ کا۔ جب آپ نکلے نا تو سامنے آئے، عمر تیرے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں، بتا تو کدھر جا رہا ہے؟ عمر تیرے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں، بتا کدھر جا رہا ہے؟ ننگی تلوار ہاتھ میں اور سینہ چوڑا کر کر کدھر؟ عمر نے سینہ تان کر لہجے میں آواز دیا، اے جان زبیر تجھے پتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ میں آج نبی کو قتل کرنے جاتا ہوں۔ معاذ اللہ، جب انہوں نے سنا نبی کے لیے تلوار کو سینہ تانا ہے تو انہوں نے کہا، حضرت زید کہنے لگے نا، حضرت زید نے تلوار کھینچی، تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کر کہا، اے زید، تلوار کھینچ کر زید نے کہا، اے عمر نبی کے پہلے میرے سامنے تجھے لڑنا پڑے گا۔ اس صحابی کا عشق دیکھے، کمال دیکھے،
وہ کہہ رہے میرے سامنے پہلے لڑ، پھر تو جانا نبی کے پاس، پھر نبی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا، پہلے ذرا میرے سامنے تو آ۔ عمر نے تلوار کو ہوا میں لے آئی، ادھر زید نے تلوار کو ہوا میں لے آئی۔ جب تلوار کو ہوا میں لے آئی تو سامنے صحابی نے کہا اے عمر مجھ سے پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر کا جائزہ لے۔ تیرے بہن نبی، تیری بہن کا گھر والا سعید اسلام قبول کر چکا ہے، کہہ دے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ، اور پیار کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا گیا؟ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے۔ تیرا بہنوی کہہ دے سبحان اللہ، اسلام قبول کر چکا ہے، سعید اسلام قبول کر چکا ہے۔ کہ تیری بہن خطاب کی بیٹی فاطمہ، اللہ اللہ، خطاب کی بیٹی فاطمہ تیرے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی ہے۔ بولو نا یار، جتنا آپ مچل کے بولو گے اتنا میں بولوں گا، ورنہ پھر میں بھی ٹھنڈا پڑ جاؤں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اے عمر پہلے گھر کا جائزہ لے، تیرے گھر کا معاملہ دیکھ، تیرے گھر کے اندر تیری بہن نے اسلام کو قبول کر لیا، تیرے بہن ابھی نے اسلام کو قبول کر لیا، جا۔ عمر کا جلال بڑھ گیا، چہرہ لال ہو گیا، جلال بڑھ گیا۔ عمر تلوار لے کر چلے آگے بڑھتے گئے، تلوار لے کر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ گھر پہ پہنچے، بہن کی گھر پہ پہنچے، دروازے کو دستک دی۔ جب دروازے کو دستک دی نا تو بہن اور بہن ابھی دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں قرآن پڑھتے ہیں۔ سن لیا عمر نے کہ کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن گھر میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سن لیا آپ نے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سن لیا۔ جب قرآن کی تلاوت کو سن لیا نا، پھر دروازے کو دستک دی، دروازے کی کنڈی کو ہلایا، اندر سے آواز آیا، بہن نے پوچھا کون؟ کہ میں عمر خطاب کا بیٹا، میں عمر ہوں، عمر خطاب کا بیٹا۔ تو بیٹی نے کہا، خطاب کی بیٹی کہتی ہے اپنے شوہر سے، کہتی ہے سعید دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، میرا بھائی جلالی ہے۔ بہن اپنے شوہر کو کہتی ہے میرا بھائی آیا ہے، بڑا جلالی ہے، بڑا غصے والا ہے، اسے پتا چل گیا کہ ہم نے نبی کے دامن کو پکڑ لیا، نبی کے دامن کے رحمت میں آ گئے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسے پتا چل گیا ہے، تم چھپ جاؤ اور میں قرآن کو چھپا دیتی ہوں، تم چھپ جاؤ میں قرآن کو چھپا دیتی ہوں۔ چھپا دیا اپنے شوہر کو دروازے کے پیچھے۔ بہن نے قرآن کو سمیٹا، اور وہ پورا قرآن تو نہیں تھا، کچھ ورقے تھے، بھی قرآن پورا نازل بہت لمبی مبارک چوڑی ہے۔ جب پورا قرآن نازل ہوا نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا گیا۔ وہ قرآن کے صفحے تھے، کبھی پتوں پہ لکھا جاتا، کبھی ہڈکوں پہ لکھا جاتا، کبھی چمڑے پہ لکھا جاتا، وہ قرآن تھا۔ آپ نے سنبھل کر ساتھ میں رکھ دیا، پھر دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھتی ہے بہن کہ عمر کا غصہ بہت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، غصہ زیادہ ہے، گھر میں تشریف لائے۔ عمر آئے، بہن سے پوچھا بہن بتا تو کیا کر رہی تھی، بتا تو کیا کرتی تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں، کہا کہ مجھے پتا چل گیا تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، مجھے پتا چل گیا تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ کہا کہ بتا کیا کرتی تھی؟ دھڑکتے ہاتھ ہل رہے، پاؤں ہل رہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ بولو نا یار، مجھے لگتا ہے آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہے،
قرآن سے محبت ہے تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا قرآن پڑھ رہی تھی. کہا کون سا قرآن؟ تلوار ہاتھ میں تھی. تلوار کی جو پکڑی جاتی ہے وہاں ایک ڈھال ہوتی ہے چھوٹی سی. آپ نے مارنے لگی بہن کو. عمر اتنے میں حضرت سعید بیچ میں آئے. بہن کو مارا, سر میں لگ گیا, لوگوں نکلنے لگا. عمر مارنے لگا, خون نکلنے لگا. اب شوہر دیکھ نہیں پایا. شوہر نکلا دروازے کے پیچھے بیوی کو بچانے کے لیے. جب بیوی کو بچانے کے لیے نکلا نا, حضرت سعید کو بھی مار دیا. لیکن سعید کی بہت عزت کرتے تھے آپ. حضرت عمر بہت عزت کرتے, لیکن مار دیا. آپ کو بھی سر میں لگ گیا. مارا آپ کو, ایک آدھی پیٹھ میں مارا آپ کو. پھر کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو اب بہن کے تیور آ گئے. کہتے سبحان اللہ. اب دیکھیں بہن نے کہا اے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے. کہتے سبحان اللہ. اے عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے اسی خطاب کی بیٹی میں ہوں. اے عمر تیرے رگوں میں جس ماں کا خون دوڑتا ہے اسی ماں کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے. اے عمر میں نبی کے دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے. خوشتی ہو جائے مار ڈال, لیکن یہ خطاب کی بیٹی نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. خطاب کی بیٹی. اب بیٹی نے سینہ تانا, بھائی بہن سامنے ہے. اسلام سمجھے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام وہ ہے کہ جو حق ہونا تو باپ کو بھی حق بتایا جاتا ہے. حق ہو تو بھائی کو بھی حق بتایا جاتا ہے. حق ہو تو ماں کو بھی حق بتایا جاتا ہے. اسلام ہے یہ. اسلام نے حق چھپانے کی اجازت نہیں دی ہے. ورنہ جتنا حق چھپا اتنا جہنم کے اینگل بنتے جاتے ہیں. لوگ خود گنہگار ہوتے ہیں, خود جہنم کے دروازوں کو کھولتے ہیں. بہن نے سینہ تان کر کہا اس نبی کا کلمہ پڑھے. کہتے سبحان اللہ. بہن فاطمہ کہتی ہے, فاطمہ بن خطاب کہتی ہے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کے آنے سے بیٹیوں کو عزت مل گئی ہے, جس کے آنے سے بیٹیوں کو عزت ملی, جس کے آنے سے بیٹیوں کو وقار ملا, جس کے آنے سے بیٹیوں کی حرمت بڑھی, جس کے آنے سے بیٹی کا رتبہ بڑھ گیا, جس کے آنے سے بیٹی کا مقام بڑھ گیا. اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اس نبی پر نازل ہونے والی قرآن یہ صلی القرآن علی دکھائی کہ جو محبوب پر نازل ہوا, جو امت کے لیے آیا, روشن بن کر کتاب پڑھ کر آئی ہے, بس اسی کتاب کی میں تعریف پڑھ رہی تھی. اسی کتاب کو میں پڑھ رہی تھی, اسی کتاب کو میں نے پڑھا. عمر کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتاب کون سی ہے. کہتے سبحان اللہ. اب دیکھیں ایک دم غصہ ٹھنڈا ہوتا گیا عمر کا. عمر کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتاب کون سی ہے, کیسی کتاب ہے ذرا بتا. اب بہن نے کہا بیٹا, بہن نے کہا بھائی سن, اے بھائی عمر سن, اگر قرآن پڑھنا ہو تو پہلے پاک ہونا ضروری. اگر تجھے قرآن پڑھنا پہلے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے غسل کرنا ضروری. کہتے سبحان اللہ. نہانا ضروری, غسل کرنا ضروری. کہ وضو کر, پاک ہو جا, صاف ہو جا, پاک و صاف ستھرا ہو جا, اس کے بعد قرآن کو چھو. عمر نے قرآن کھولا. کہتے سبحان اللہ. قرآن کھولا, ایک آیت آئی سامنے, آیت پڑھی. اور ایک روایتوں میں آتا ہے کہ عمر کی بہن قرآن پڑھتی گئی, عمر رونے لگ گئے. اور ایک میں آتا ہے کہ عمر نے خود نے قرآن کھول کے پڑھا. جب پڑھتے گئے روتے گئے, سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھ میں آ گیا اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. سمجھ گئے عمر. پھر کہا کہ بہن یہ جس پہ نازل ہوا اس نبی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں, اس نبی کے قریب جانا چاہتا ہوں. تلوار اٹھا, چلنے لگے. عمر بہن بھی ساتھ میں, بہن ساتھ میں چلنے لگے. چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں پہنچے تو کچھ صحابی کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ ابھی اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا. اسلام کیا ہے وہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو, اس لیے صحابی دروازے پہ تلوار آڑی رکھ کے کھڑے تھے. اگر کوئی دشمن آ جائے اور نبی پہ خطرہ نہ کر دے, اس لیے آپ
حفاظت کے لیے سپاہی بن کر کھڑے تھے. حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت عبداللہ کھڑے تھے، عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، اور بھی صحابی تھے. جب آئے نا تو دیکھا ایک صحابی دوڑ کر گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. میرا آقا نے کہا آنے دو، آنے دو. ہم نے کہا روکتے کسی کو، آنے دو، دروازہ کھلا ہے. عمر قریب آئے. ارادہ تھا نبی کو قتل کرنے کا. کس کا ارادہ تھا؟ نبی کو قتل کرنے کا. لیکن جیسے ہی آئے نا، جیسے ہی تشریف لائے، میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، سارا ارادہ ختم ہو گیا. سارا ارادہ ختم، ساری چیزیں ختم. تلوار چھوٹی، آپ نبی کے قدموں میں گرے. چہرہ دیکھا، والضحیٰ واللیل والا چہرے کو جب دیکھا نا عمر نے تو تلوار چھوٹی، نبی کے قدموں میں گرے. نبی کے قدموں میں گر کر کہنے لگے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یا رسول اللہ، آج تک تو میں آپ کا دشمن تھا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا. یا رسول اللہ، آپ کا دشمن بن کر آیا تھا، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے پر نور چمکتا ہوا دیکھا. یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی اتنی ہنگت ہے. یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی اتنی خوشنمائی ہے. یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میرا دل یہ کہہ اٹھا، یہ حقیقت کے اندر سچ میں اللہ کا رسول ہے. یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ معاذ اللہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ اگر محمد عرب کے اندر بن کر چمکا ہے، یہ محمد نہیں، یہ اللہ کا نبی بن کر چمکا ہے. ماشاءاللہ. عمر نے کہا، لوگ باہر کہتے ہیں جادوگر ہیں، معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن عمر خود دل کے اٹھا. عمر کے دل نے گواہی دی، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں. عمر فاروق کہتے ہیں، عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں. جب گواہی دیتے اس کا قبول کر لیا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی کا نام ہے ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. جو مسلمان جو بنے تھے نا، وہ سارے مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں تھے. وہاں نماز پڑھتے تھے، نبی کے پاس بیٹھتے تھے، نبی کے پاس ساری خدمت کرتے، سیوا کرتے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نماز کا وقت آیا نا تو سیدنا صدیق اکبر کبھی مصلی پہ چڑھ جائے، نماز پڑھیں، کوئی نماز پڑھائے، محبوب نماز پڑھائے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی تھی. تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو 39 لوگ تھے، 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کہتے سبحان اللہ. 39 لوگوں نے اسلام کو قبول کر چکے تھے. اور عمر گھر سے جب نکلے نا تو یہ کہہ کر نکلے تھے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا کہہ کر نکلے ہیں؟ 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اس سے پہلے سب مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، مسلمان کے سردار کو ختم کر دوں گا. لیکن اے عمر، میں اپنے لہجے میں کہتا ہوں، اے عمر، تجھے کیا پتا کہ 40واں خود تو ہی بن جائے گا. 40واں ارادہ کر کے آیا، 40واں نہیں ہونے دوں گا، لیکن میرا ارادہ محبوب کے جلووں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ عمر گھر سے ارادہ کر کے آئے، 40واں نہیں ہونے دوں گا، لیکن الحمدللہ کہ عمر تو 40واں مسلمان بن گیا، 40واں کلمہ پڑھنے والا عمر بن خطاب بنا. تو آج جتنے سنی ہیں سب اپنے باپ دادا کا 40واں بناتے نظر آتے ہیں. لیکن عمر کے جو دشمن ہے نا، غدار، جسے اونچے پاجامے والے کہو گے 40واں 20واں کیا کرے ہم، اے وہابیوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ عمر بھی کہہ کر نکلا تھا، یہ عمر نے بھی کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا،
لیکن پتا نہیں کہ محبوب کے جلووں کو دیکھا تو عمر خود 40واں بن گیا. پھر کہنے لگا جب تک بکے نہ تھے یا رسول اللہ کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے یا رسول اللہ کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انعام کر دیا. اب دیکھیں 40واں مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40واں بن گئے نا مسلمان. اب دیکھیں تیور صدیق جو تھے نا نرم ہے. کیا ہے؟ نرم ہے. آپ کا سباؤ نرم تھا صدیق اکبر کا. اور جب سباؤ نرم ہوتا ہے نا تو بندہ اپنے مغز کے حساب سے کام کرتا ہے، لیکن سے سچے کہتے سبحان اللہ. جسے قرآن کہتا ہے صادقون کہ سچا ہے صدیق میرا. سچے تھے آپ، پکے تھے اور سچے تھے. دوسرے لوگ آئے تھے لیکن عمر بہادر تھے. کیا تھے؟ بہادر. پہلوان کا نام عمر تھا. بڑی سوچ کا انسان کا نام عمر فاروق تھا. بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سپاہی عمر سے ڈرا کرتے تھے ان کی ضرورت سے. وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا نا. جب نماز کا وقت قریب آیا، نماز کا وقت قریب آیا، جب 40 تو ہو گئے، 2 صفیں بنی 20-20 کی. کتنے کی؟ 20-20 کی. کتنے کی صفیں بنی؟ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم صف بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ 10 آگے 10 پیچھے 10 اس کے پیچھے 10 اس کے پیچھے. تو کتنی صفیں ہوئی؟ 40 صفیں. 4 صفیں اور 40 آدمی. اور بڑی مسجد ہو تو پھر 2 صفیں بنتی ہے. چھوٹی مسجد ہو تو اس سے کم چھوٹی صفیں بنتی ہے اور زیادہ بن جاتی ہے. لیکن عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں، یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے. میرے محبوب نے کہا ہاں عمر میرا دین سچا ہے. ہم جس خدا کو مانتے ہیں خدا سچا ہے، دین سچا ہے، نماز سچی ہے، روزہ سچا ہے، زکوٰۃ سچی ہے، سب کچھ سچا ہے. عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ سچا ہے تو ہم ڈرتے کیوں؟ ہمارا ڈرنا کیوں؟ اگر ہم سچے ہیں تو ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ کھل کر نماز پڑھے. میں نبی نے کہا ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے، ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے. تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تک کم تھے، عمر کے آنے کے بعد کم نہیں ہے. عمر 40 پہ اکیلا بھاری ہے. یا رسول اللہ کم پہلے تھے، اب عمر آ گیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں. باہر نکلے، باہر نکلے، باہر. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو چھوڑا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو چھوڑا. آپ نکلے، حضرت ارقم کے مکان سے نکلے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم 40 سے 40 ساتھ میں نہیں جائیں گے، پہلے 20 لوگ جائیں. کہتے سبحان اللہ. پہلے 20 لوگ جائیں. کہاں جانا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب مسجد ہے، مسجد کے پاس جانا ہے، مسجد حرام میں جانا ہے. کہا 20 لوگ جائیں. 20 کا سپہ سالار، 20 کا مین لیڈر کون؟ نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ. کہتے سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان. عمر نے امیر حمزہ کو کارواں بنایا، سپاہی بینڈ سپہ سالار بنایا. سارے لوگ آپ کے سپاہی بنے، آپ مین فوج کے مین بنے، لیڈر. حضرت امیر حمزہ آگے چلے، پیچھے لوگ چلتے گئے. 20 لوگ مسجد تک پہنچ گئے. میرے محبوب بھی آئے، صدیق اکبر بھی آئے، سب لوگ آئے. دوسری ٹیم آئی جس کے سپہ سالار خود حضرت عمر فاروق اعظم. 40 پہنچے، 20 کر کے 40 پہنچے. 40 لوگ پہنچ گئے، 2 جماعت پہنچی. حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. عمر اپنی تلوار کو کھینچ کر کھڑا ہے، عمر اپنی تلوار کو نکال کر کھڑا ہے. یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. لوگوں سے کہیں نماز پڑھے آپ کے پیچھے. مسجد کے اندر نماز پڑھائی، پہلی نماز، اسلام کی پہلی نماز مسجد کے اندر عمر بن فاروق حضرت عمر فاروق اعظم لے کر آئے. خطاب کا بیٹا عمر لے کر آیا. خانہ کعبہ کے قریب نماز ہونے لگی. عمر تلوار کو کھینچ کر کھڑا ہے. لوگوں نے دیکھا، جس نے ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، اور بڑے بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، نبی کے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، یہودی نصرانہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج نبی
کی ٹیم نکلی ہے, نبی کی ٹولی نکلی ہے اور خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہے. کرے تو کیا کرے, اب اللہ اللہ یہ مسجد تک پہنچ جائیں گے, ابھی وہاں نماز پڑھیں گے, ہم کرے تو کیا کرے. بڑی بڑے لوگوں نے تائجی سے کی, بڑی بڑی لوگوں نے تلواروں کو اٹھایا, لیکن اللہ اللہ عمر کے چہرے کو دیکھ کر ساری تلواریں چھوٹ رہی ہے, عمر کے چہرے کو دیکھ کر تلواریں پڑ رہی ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں کہ عمر کے سامنے آ کے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے. عمر کے سامنے سارے لوگ اترا رہے ہیں, عمر کے سامنے بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا عمر تم بھی بدل گئے نا, اے عمر کل تک تم ہمارے ساتھ تھے, آج تم نے کلمہ پڑھ کر نبی کا ساتھ دے دیا, اے عمر تم نے بھی اسلام کو قبول کر لیا نا. عمر کہنے لگے اے ابو جہل ابو لہب اور اپنی ٹیم سے سنبھالنا کہ کہیں اس نبی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولے اور عمر کی تلوار ان کی گردنوں پہ نہ آ جائے. کیا کہا عمر نے, کہے لگا اے نبی کے دشمنوں ذرا سنبھالنا, میرے نبی کی شان میں ایک لفظ نہ بولنا ورنہ عمر کی تلوار تمہاری گردن پہ آ جائے گی. او عمر بن خطاب کھڑے رہے, نماز ہو گئی, اللہ کی بارگاہ میں محبوب نے دعا کی, بڑی دعا کی, اٹھایا یا اللہ یہ عمر کا اسلام کر قبول کرنا تجھے, میرے اللہ میں نے قبول کر لیا, تو بھی اس عمر کو قبول کر لے. اور آج عمر کی وجہ سے تیرا نبی آج خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے, خانہ کعبہ کے قریب آئے. اس کے بعد اسلام بڑھتا رہا, بڑھتا رہا, اسلام بڑھتا رہا, اسلام بڑھتا رہا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت اسلام بڑھا. نبی کو کوئی گالی دیتا تو سیدنا صدیق اکبر ایک طرف ہوتے, ایک طرف عمر ہوتے, تلوار کھینچ لیتے, کہتے یا رسول اللہ تلوار کھینچ کے گردن پہ ڈال دوں. میرے نبی نے کہا عمر جلال نہیں ہے, عمر جلال نہیں, ہمیں اسلام پھیلانا ہے, بگاڑنا نہیں ہے. ہمیں اسلام پھیلانا ہے, بگاڑنا نہیں ہے. صبر کرو, آج گالی دیتا ہے کل کلمہ پڑھے گا. آج گالی دینے والا کیا فرمایا نبی کہتے عمر دیکھ یہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے. ہاں یا رسول اللہ, آج یہ گالی دیتا ہے, بھلے دیتا ہو, کل اسلام پڑھ کر اسلام قبول کر کر وہی بندہ مجھ کا غلام بن جائے گا, میرے پہ درود پڑھتا نظر آئے گا. الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو نبی پر درود پڑھنے والے ہیں. آگے بڑھتے گئے, ایک وادی آئی, ایک وادی آئی. نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا گزر ہوا اسلام پھیلانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی دین اسلام قبول کر لو, دین اسلام کو قبول کر لو, دین اسلام کو قبول کر لو. یہ جب کہنے کے لیے آگے بڑھتے گئے نا, چلتے گئے چلتے گئے, تو کچھ لوگوں نے پتھر مارے نبی پر, یہاں تک کر نبی کے جسم سے خون نکلنے لگا. تو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان کی گردنیں اڑا دیں. میرے نبی نے فرمایا نہیں, یہ چوٹ مجھے لگی ہے, آج یہ چوٹ لگی ہے, خون نکل رہا ہے, لیکن اس خون کا بدلہ کل یہی لوگ کلمہ پڑھ کر ہماری جنگوں میں شامل ہو جائیں گے, جنگوں میں شامل ہو گئے, یہی لوگ ہو گئے. پھر اسلام بڑھتا گیا. اب یہ بات اگر کروں تو لمبی چوڑی ہو جائے گی, مجھے اور بھی آگے بڑھنا ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب سوچ رہے کون بیٹھے خلافت کے پر. حضرت عمر فاروق کو بٹھایا. حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں, تخت پر بیٹھے, کرسی پر آپ بیٹھے نا, تو آپ کا لہجہ بہت سخت تھا, تھوڑے غصے والے آدمی تھے, جلال والے آدمی تھے سیدنا عمر فاروق اعظم. لیکن جتنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے آگے بڑھے نا, دین کو جتنا فائدہ نفع حضرت عمر فاروق سے پہنچا ہے, بہت پہنچا ہے. آپ نے ملک شام کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, بڑے بڑے ممالک کو آپ نے فتح کیا. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ, 22 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ. آپ نے ملک شام دیکھیں, آپ بہت بڑا ملک شام, عراق دیکھیں, آپ مصر دیکھیں, یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق نے اسلامی سلطنت کے اندر عطا فرمائی. کب فتح کر کے اسلام کی سلطنت عطا فرمائی.
اب جب ملک شام کو فتح کیا نا عمر فاروق اعظم نے، تو ملک شام بہت دور تھا، مکہ مدینہ بہت دور تھا، ملک شام بہت دور. عمر فاروق اعظم نے سوچا کہ وہاں کا گورنر کسی کو بنا دیا جائے، وہاں کے لیے پوسٹ کسی اور کو دے دی جائے. تو اس وقت پوسٹ کے قابل اگر کوئی تھا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. امیر معاویہ کو وہاں بیٹھا، کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو بھیجا حضرت عمر فاروق اعظم نے، کہا کہ جاؤ وہاں ملک شام کے گورنر تمہیں بنایا جاتا ہے، تم وہاں کام کرو اور گورنر کی طرح رہنا، اور لوگوں کا جو بھی فیصلہ ہو کر سکو تو کرو، باقی مجھ تک پہنچانا، باقی دوسری چیزیں مجھ تک پہنچاتے رہنا. اب یہاں سے دیکھیں آپ دو چیز کے فاتح پڑھتے ہیں، دو چیز راستے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملک سارے فتح کیے، اس کا شہنشاہ آپ خود بنے، اور ایک طرف آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا جو یزید کا باپ ہے، کربلا سمجھا. لیکن اگر اسی سے پہلے کی باتیں اگر بتانا چاہوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. امیر معاویہ کے باپ کا نام ہے ابو سفیان. یہ کون ہے بتا؟ ابو سفیان بہت جنگیں، نبی کے خلاف بہت کچھ بولا، نبی کے سامنے بہت لڑا بھی نبی کے سامنے کیا، لیکن آخر میں اسلام قبول کر لیا. امیر معاویہ کی ایک بیوی کا نام ہے ہندا نام ہے. آپ شادی کے مقابل نہیں تھے، انشاءاللہ کل یا پرسوں بتاؤں گا، لیکن وہ باتیں ہیں. لیکن یہاں سے دو چیزیں پڑھ رہی ہے، حضرت عمر بھی بنے اور حضرت امیر معاویہ بھی بنا. ابھی تک ایک ایک خلیفہ تھا، اسلام کا خلیفہ بنتا کوئی تو ایک ایک بنتا تھا، اپنی گدی پر بیٹھتا تو ایک ایک بیٹھتا تھا. لیکن یہاں پر دو کو بٹھائے گئے، عمر فاروق اعظم خود بیٹھے اور حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. آخر تنتر الگ ہوا. اب جیسے بڑھ گئی جوابداری، بڑھ گئی گاؤں بڑھ گئے تو اب جوابداری بڑھ گئی، تو اس کے لیے دوسرا بھی جڑنا ضروری ہے. لیکن اب دیکھیں یہاں ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کے بھی چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے بھی ماننے والے ہیں. اب یہ خلافت چلتی رہی. آخر ٹائم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قریب آیا، آخر ٹائم قریب آیا، ایک تھا جو نوکر کا کام کیا کرتا تھا اور کام کھوترنے کا کام، نقشی کا کام کیا کرتا تھا، پتھروں میں لکڑوں میں نقشیاں بنایا کرتا تھا. تو جب اس کی کچھ 4 یا 5 درہم اس کی نوکری کے پیسے کے عوض میں نکی کیا گیا تھا، تو کہا کہ اس کے پیسے بڑھا دیے جائے. تو کہا کہ بھائی یہی پیسے ابھی کی مزدوری کے حساب سے ہی پیسے ملیں گے، یہی چیزیں ہوتی رہے گی. تو اب اس کو عمر فاروق اعظم سے غصہ آنے لگا. جب غصہ آنے لگا نا، اس کا نام تھا ابو لولو. جب غصے میں آیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں عمر کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا. عمر کے پتی غصہ بڑھنے لگا اس کا. جب غصہ بڑھنے لگا نا، تو ایک دن کا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے. آپ نماز پڑھانے کے لیے نکلے نا، تو جب نماز پڑھانے کے لیے نکلے آپ، تو ابو لولو بھی آپ کے پیچھے چادر اٹھ کے چلا آیا، مسجد کے اندر آیا جہاں عمر بیٹھے، حضرت عمر فاروق اعظم وہیں پر بھی وہ بھی آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گیا. تکبیر پڑھی گئی تو آپ نے تکبیر پڑھی، حضرت عمر کے برابر کھڑا ہو گیا. نماز ہو رہی تھی، پہلی رکعت ہوئی، پہلی رکعت پڑھی. جیسی سجدے میں گئے نا حضرت عمر فاروق اعظم، اس نے تلوار نکالی. 4 یا 5 یا 6 دنوں سے وہ تلوار، کئی دنوں سے اس نے زہر میں ڈبا کے رکھی تھی وہ تلوار کو. پورا زہر اس تلوار کے اندر چڑھ گیا، پورا زہر اس تلوار کے اندر چڑھ گیا. اب تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد حضرت عمر کی پیٹھ میں ٹھوکی، سینے سے باہر نکلی. تلوار کو کھینچی فوراً، اور کھینچ کر وہ زہر والی تلوار تھی حضرت عمر فاروق اعظم کے سینے میں گر گئی. وہ تلوار کو کھینچ کر جب بھاگنے لگا، تو ایک کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھاگنے لگا تو کئی لوگوں کو تلواریں لگی، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بازو میں تلوار لگی، اور بھی دوسرے صحابہ کو تلوار لگی، اور بھی دوسرے صحابہ کو تلوار لگی. اس میں سے 19 یا 18
शहीद हो चुके थे और जहर की वजह से दुनिया छोड़ कर जा चुके थे और शहादत का मकाम पा चुके थे। इमाम हसन को भी बाजू में तलवार लगी थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की जगह पर आपने नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल की, 2 रकात पर सलाम फेरा। एक देखे ये किताबों में भी आता है कि जब उमर को तलवार लगी ना तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे चले गए। लोग सफे बांध के खड़े हुए हैं, लोग अपनी सफों में खड़े हुए हैं। जब अल्लाहू अकबर कहकर हजरत उमर सजदे में गए तो आपको तलवार मारने के बाद आप उठ ना पाए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे चले गए। जब वो आगे गए, आगे जाने के बाद बाकी नमाज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पढ़ाई, सलाम पढ़ाई, सलाम के बाद दुआ हुई। दुआ होने के बाद जब देखा तो उमर के जिस्म से खून निकल रहा है, उमर के जिस्म से खून के धारे चालू है। उमर के घाव को रखा दबाया और हजरत उमर फारूक के घर पर ले गए, उमर फारूक आजम के घर पर ले गए। जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के घर पर ले गए ना, घर पे सुलाया, सारे साहबा खड़े हुए हैं, घर पे सुलाया आपको, तो आपने कुछ शहद वगैरह पिलाया तो उस सुराख से बाहर निकल गया। फिर कहा कि दूध लाया जाए, दूध पिलाया हजरत उमर फारूक आजम को, दूध भी बाहर निकल गया, जख्म से जरिए से दूध भी बाहर निकल गया। अब करे तो क्या करे? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ए लोगों, बस अब मेरा आखिरी वक्त है कि मैंने रब की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह मुझे मौत अता फरमा, तो शहादत की मौत देना या तो नबी के शहर में मुझे मौत देना, अल्लाह अल्लाह, या तो अल्लाह के घर में मेरी मौत होनी चाहिए, या तो पाक नबी के वतन में मेरी मौत होनी चाहिए। बस ये रोजाना मैं दुआ करता था, नमाज के बाद दुआ करता था। बस अल्लाह का करो एहसान कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया, मेरी दुआ को रब ने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने घर के अंदर शहादत का मौका अता कर दिया, शहादत का मौका रब ने मुझे अपने घर में दे दिया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद पढ़े रहे हैं तो किताबों में आया कि हज़रत उमर फारूक ने कहा मेरा बेटा जो अब्दुल्ला है उसको खलीफा बना दिया जाए। अभी तक तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, खलीफा ये काबिल नहीं है, खलीफा जो बनता है उसी तरह बनेगा, इसके काबिल नहीं है। तो आपने कुछ वसीयतें फरमाई कि खलीफा कौन बनेगा। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया, हज़रत ज़ुबैर को बुलाया, बड़े बड़े साहबा को बुलाया, 6-7 साहबा जमा हुए। हज़रत उमर ने कहा कि अब देखो मेरे पास खिलाफत संभालने का टाइम मेरे पास नहीं है, ए लोगों मेरे पास खिलाफत संभालने का टाइम नहीं है, आप में से मैं चाहता हूं कि कोई खलीफा बन जाए। तो अब लोग सोच रहे हैं, अब लोग सोचते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोच रहे हैं कि कौन खलीफा किसको बनाया जाए, हजरत जुबैर सोच रहे हैं खलीफा किसको बनाया जाए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सोच रहे हैं खलीफा किसको बनाया जाए। इतने में इरादा होता है कि अगर खलीफा अगर किसी को बनाना चाहते हैं, अगर खलीफा बनने के काबिल कोई है तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको खलीफा बनाया जाए। इरादा होने के बाद कुछ दिन गुजरे, हज़रत उस्मान गनी को खिलाफत से नवाजा, सारे लोगों ने आपके हाथ में बैअत की, सारे लोगों ने कलमा पढ़ा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बैअत करते हुए तौबा की, तिला की, और लोग ने कहा कि उस्मान तुम जैसे कहोगे वैसे इंशाअल्लाह हम करेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद 3 दिन आप जिंदा रहे, आपको जख्म लगा, उसके बाद 3 दिन, तारीख कोई फिक्स नहीं है। और ज़िलहिज्जा के महीने में जो हज का महीना था, किताबों में आता कि 26 तारीख हज़रत उमर फारूक आज़म की है, और दूसरी किताबों में आता कि 1 मुहर्रम को आपने दुनिया से शहादत का मुकाम पाया। ये शहादत फिक्स नहीं है। तीर तलवार लगने के बाद आप 3 रोज तक जिंदा रहे, तो मुहर्रम हो या फिर 26 ज़िलहिज्जा हो, हमें दोनों तारीख से कोई लेना देना नहीं, हमें हस्तियों से लेना देना है, उनके मकाम और उनके मर्तबों से हमें लेना देना है। तो आखिरी वसीयत फरमाई, आखिरी बात, आखिरी वसीयत फरमाई आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं नबी के पहलू में दफन होना चाहता हूँ, जहां सिद्दीक आराम करे, जहां नबी आराम करे, मैं वहां आराम करना चाहता हूं। जहां आयशा सिद्दीका से पूछ करा कि अगर वो इजाजत दे तो मैं वहां दफन होना चाहता हूं, अगर इजाजत ना दे तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। अब गए,
عائشہ صدیقہ کے پاس نبی کی بیوی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، کہا میں عبداللہ ہوں، عمر کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کے آخری ٹائم پر یہ وصیت ہے کہ میں نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آقا کے قریب، میں اپنے شوہر کے بازو میں اور اپنے باپ کے بازو میں دفن ہوں، بس یہ میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ کے بازو میں دفن ہوں۔ لیکن اگر عمر کی آخری تمنا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہوئے کہا کہ اگر عمر کی آخری تمنا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام سمجھتے ہوئے میں نے اسے عمر کو اجازت دے دی ہے۔ کہتے سبحان اللہ، عمر کو میں نے اجازت دے دی۔ ایک گھر کس کا؟ عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، لیکن عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ یہ بیویاں ہوتی ہیں، نبی کی بیویاں کا دل بڑا ہوتا ہے، کہا اجازت دے دی، جاؤ دفن کر دے جائے۔ تو ایک طرف صدیق اکبر، بیچ میں مصطفیٰ ہے، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ بڑا مقام ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا، آپ نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی حضرت عمر فاروق اعظم نے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اوپر بیٹھے تو لوگوں کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے 12 سال تک، شاید آپ نے 12 سال تک آپ نے خلافت کے اوپر کرسی پر بیٹھے۔ پہلے 6 برس آپ کا اخلاق حسن پہ کر لوگوں کو بڑا مزہ آیا۔ پھر کچھ لوگ اس میں پیدا ہوئے ایسے تو عثمان سے بغض رکھنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ تو کوئی کہتے کہ اب ہمیں نہیں مزہ آتا، اب اس خلیفہ بدلایا جائے، چینج کر دیا جائے، بدلا دیا جائے، لیکن کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا جب تک کہ 6 برس تک حضرت عثمان غنی نے اسلام کی خدمت کی، بہت خدمتیں کی۔ اس کے بعد بھی آپ نے خدمت چالو رکھی، آپ نے خدمت چالو رکھتے گئے، لیکن آپ نے بہت شرف حاصل کیا۔ محبوب دان قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ نے شرف کو حاصل کیا۔ محبوب دان قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو بڑے بڑے فیض ملے ہیں۔ میرے آقا نے عثمان کو بہت دعاؤں سے نوازا ہے، عثمان غنی کو انشاءاللہ بہت دعاؤں سے نوازا۔ انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ کل بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے